بھی بڑے انداز ہوتے قسم اٹھانے کے طریقے سے قسم اٹھانا کہ شاید جھوٹی قسم بھی نہ مل جائے. گھر میں بیٹھ کے بیگم سے سودا ہو رہا ہے, بیگم تو یہ چیز مجھ سے اتنی کی خرید لے, یہ چیز 500 کی تو 700 میں مجھ سے خریدتی. وہ کہتی ٹھیک ہے خریدتے. آ کے دکان پہ اللہ کی قسم یہ گھر میں 700 کی بکتی تھی جو تجھے 600 کی دے رہا. اللہ اکبر کبیرہ, ان دھوکوں کو میرا اللہ خوب جانتا ہے. صحیح بخاری میں ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب. کائنات والو, جھوٹی قسم اٹھانے سے بندے کی روزی بک جائے گی, بندے کا کاروبار چل جائے گا, بندے کی چیز جلدی بک جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممحقۃ للکسب. کائنات والو, جھوٹی قسمیں اٹھانے سے مال تو بک جائے گا مگر مال میں سے میرا اللہ برکت کو ختم کر دیں گے, برکت کو تلف کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے, میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرمہ علی الجنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چیز کو بیچتے وقت جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے, بات بات پر قسم پر قسم اٹھاتا ہے, کائنات والوں یاد رکھنا یہ قسمیں اٹھا کے چیزوں کو دینے والا, قسمیں اٹھا کے کاروبار کرنے والا, قسمیں اٹھا کے کسی دوسری کی چیز کے بارے میں اپنی ملکیت کو واضح کرنے والا, دنیا والوں حقیقت میں یہ بندہ کاروبار نہیں کر رہا, یہ بندہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رہا ہے, جنت سے دور جا رہا ہے. کھڑا اپنی دکان پر ہے, کھڑا اپنے پلازے پہ ہے, کھڑا اپنی ریڑی پہ ہے, کھڑا اپنے شاپ پہ ہے, مگر اپنے لیے دوزخ کو خرید رہا ہے, دنیا کو مال بیچ کے جھوٹی قسم اٹھا. نہیں جی نہیں, میں نے جھوٹی قسم تو نہیں اٹھائی, میں نے تو ہیلا کیا تھا. اور ہیلا یہ کیا تھا کہ حضرت صاحب یہ جو بھی ہے چیز یہ تیری ہے, بس تو دیکھ لے, جو بھی ہے اتنے کی لینی ہے تو لے لے, نہیں لینی تو نہ لے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ پیسے مجھے ملتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے بیوی سے مشورہ کر کے طے کر کے آیا ہے کہ تو اتنے کی لیتا ہے. وہ کہتے چلو ٹھیک, تو نے سچا بننا ہے. اب یہ اس چیز کو دلیل بنا کے اپنے دماغ میں کہ میری بیوی یہ چیز مجھ سے 500 میں لے رہی تھی, اللہ کی قسم یہ گھر میں میری چیز 500 کی بکتی تھی اور تجھے میں 450 کی دے رہا ہوں, چل بھائی لے. اس کی قسم کا یقین تاجدار انبیاء نے فرمایا وہ ہوگا جو اٹھانے والا نہیں, جو سننے والا سمجھے گا, وہ اس کی قسم سمجھی جائے گی. کاروبار میں قسم کا یقین کس بات پر ہے؟ جو چیز خریدنے والا سمجھ رہا ہے اسی بات پر فیصلہ ہونا ہے. چیز کو دینے والے کی قسم کا فیصلہ قسم اٹھانے والے پر نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, صحیح مسلم میں ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک. کائنات والو, تمہاری قسمیں, کاروبار میں تمہارا قسمیں اٹھانا, اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس بات پر کرتے ہیں کہ تیری قسم کی وہی چیز سمجھی جائے گی, وہی اعتبار کیا جائے گا جو تیرے سامنے والے ساتھی نے سمجھا. تیرے دل میں کیا تھا, تیرے خیالات میں کیا تھا, تیرے دماغ میں کیا تھا, تیرے ذہن میں کیا تھا, تیری اپنی سوچ کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تیرا فیصلہ نہیں کرنا, اللہ اس بات پر فیصلہ کریں گے کہ سامنے والے بندے نے کیا سنا تھا, اس نے کیا سمجھا تھا, اس کے دل میں کیا خیال آیا تھا. اسی لیے مالک کائنات نے فرمایا, میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ پاک اہل ایمان کو اور رسولوں کو خطاب کر کے فرما رہے یا
أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، پہلے رزق حلال، پہلے رزق حلال، بعد میں عبادت. پہلے کاروبار جائز، بعد میں نما حلال کا نہیں، کاروبار حلال کا نہیں، انداز حلال کا نہیں، ذریعہ حلال کا نہیں. اللہ پاک کو بڑے بڑے عبادت کرنے والے، بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، حتیٰ کہ حج بیت اللہ کے اہتمام کرنے والے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کرنے کے لیے، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا، سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال بھی اڑے ہوئے، بڑی بری حالت بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب کے لفظ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ان دنیا والوں کو بتاؤ، اس بندے کی ساری ادائیں کی بڑی پیاری ہیں، یہ پیدل چل کے آنے والا، میرے راستے میں اس کا وجود خبر آلود ہونے والا، حج بیت اللہ کے لیے آنے والا، جس کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ ضیوف الرحمان ہے، یہ رب کے مہمان ہیں، یہ حاجی آنے والے میرے مہمان ہیں. حاجی مجھ سے جو بھی مانگیں گے میں اللہ رد نہیں کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. مگر اس کے انداز سارے ہی بڑے پیارے. ایک غلطی اس کے اندر ہے، مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فانا یستجاب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے پوچھو نہ ذرا، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا پینا بھی حرام، ان کا پہننا بھی حرام. جن کی ساری چیزیں حرام ہو، نماز روزہ حج تو دور کی بات ہے، میں اللہ ان بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا.